بند دکان میں کہیں سے گھومتا پھرتا ایک سانپ گھس آیا۔ یہاں سانپ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا جسم وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر بہت معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں سانپ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ٹکر ماری۔ سانپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اگلی بار سانپ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر آری سے جکڑ کر اور دم گھونٹ کر مارنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ دوسرے دن جب دکاندار نے ورکشاپ کھولی تو ایک سانپ کو آری کے گرد لپٹے مردہ حالت میں پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنی طیش اور غصے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو اور کچھ لوگوں کو اور اسی طرح کچھ کاموں کو اور اسی طرح کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محض نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی سانپ کے متعلق تھی۔ آپ اپنے بارے میں بھی ذرا غور کریں، میں بھی اپنے بارے میں غور کروں گا۔